الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہ قرآن پاک پڑھنا ہے نماز میں، تو میں نے گزارش کی کہ قرآن پاک اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو علیحدہ سے پڑھیں۔ تو سوال یہ آیا کہ کون سی زبان میں پڑھیں؟ بڑا آسان جواب، وہی کامن سینس اپلائی کریں۔ قرآن اللہ نے بھیجا بنیادی طور پر ہمیں پتا چلے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں۔ پتا چلے کا مطلب ہے ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اب سمجھ کے پڑھنے کی دو ڈائمنشن ہیں۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ پھر عربی سیکھ لیں، اور دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ اس کا اپنی مقامی زبان میں ترجمہ کر لیں۔ پرسنلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں عربی سیکھ لیں۔ جب ترجمہ کرتے ہیں تو لا محالہ آپ کسی اور کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس نے ترجمہ کیا، کیوں آپ تو زبان نہیں آتی۔ اور پھر اس میں تراجم میں بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عربی سیکھ لیں۔ شروع کہاں سے کریں؟ ترجمے سے شروع کر دیں۔ اس کا بھی اصول اللہ نے قرآن میں بتایا۔ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ کو ترجمے میں کوئی ایسا علاقہ نظر آئے جو پہلے پڑھے ہوئے قرآن سے، پہلے پڑھی ہوئی دین کی باتوں سے اور آپ کی کامن سینس سے کانفلکٹ کر رہا ہو، اس پہ ہولڈ کر لیں، آگے گزر جائیں۔ کسی سے پوچھ لیں، دوبارہ پڑھیں، سہبارہ پڑھیں، قرآن ہر دفعہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک ضمنی سوال خود ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ جی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہر لفظ کا ثواب ہے، اس کی بھی دو ڈائمنشن ہیں۔ اگرچہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ حدیث کسی ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بات کریں تو جو عربی پڑھ رہا ہے، جس کو عربی آتی ہے، وہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا، اس کو ثواب بھی ملے گا ہر لفظ کا اور سمجھ بھی آئے گی۔ مجھے ثواب تو مل جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی، ثواب بھی چاہیے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے شفا ہے۔ اس سے پھر موضتین بھی ہیں اس میں، آیت الکرسی بھی ہے اس میں، الحمد شریف بھی ہے اس میں، اذکار بھی ہیں اس میں، سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں وہ سورہ اعلیٰ کا جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں بطور قرآن العربی پڑھنے کے بھی کچھ ایموشنل اور سائیکولوجیکل لیول پہ کچھ اس کے مفادات ہیں، فائدے ہیں، وہ بھی لے لینے چاہیے۔ تو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، پریفریبلی عربی میں، شروع اردو سے کر دیں۔ یہ میری آپ کو گارنٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھیں گے بخدا ہر دفعہ وہ آپ پہ اس کو آسان کرتا چلا جائے گا، آپ کی کمپریہنشن بہتر کرتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہ نماز کے لیے ایک اور ضمنی سوال یہ آ گیا کہ فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ فرائض وہ ہیں جو اللہ نے فکس کر دیے، سنتیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نوافل بھی وہی جو آپ نے پڑھے۔ تو فرق کیا ہے؟ ایک تو بڑا بظاہر سا فرق ہے، جو زیادہ ریگولر ہیں وہ سنتیں ہیں، جو کبھی کبھار ہیں وہ نوافل ہیں۔ سنت میں بھی جو یہ ہمارے ہیں نا موقدہ اور غیر موقدہ، یہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بعد میں فقہا کی کہانیاں ہیں۔ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے حدیث مبارک سنائی بی بی عائشہ کی کہ آپ مدینہ میں ہوتے تھے اور شام کو 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض مغرب عشاء کے۔ تو جو عشاء کی 4 سنتیں موقدہ ہیں وہ کہاں گئیں جی؟ کہیں بھی نہیں گئیں۔ اس طرح واپس آ جائیں، ظہر اور عصر ملا دینی ہے، تو جو ظہر کی سنتیں موقدہ ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ کہیں بھی نہیں جائیں گی۔ پھر یہ تقوی کے درجات جو میں نے حدیث سنائی، اس میں پہلا جملہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں تھے۔ اب امیجن کریں مدینہ کی زندگی، غزوے ہو رہے ہیں، صلحیں ہو رہی ہیں، یہودیوں کے فتنے چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ اس وقت اتنی فرصت میسر نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کو کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ اس وقت یہ طرز عمل اختیار کیا۔ جب فرصت تھی، مکہ میں خاص طور پہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو کمبینیشن ہے، فرض پڑھنا لازم ہے، وقت پہ پڑھنا لازم ہے، اول فرصت میں پڑھنا لازم ہے۔ اس اول فرصت اور وقت پہ پڑھنے کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہی تو جمع کرنے کی سہولت دی ہے۔ سنتیں اور نوافل جو آپ نے زیادہ پڑھی ہیں اکثر وہ سنتیں ہیں، جو آپ نے کبھی کبھار پڑھی ہیں وہ نوافل ہیں۔
وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو فرصت ہو پڑھ لیں، نہ فرصت ہو نہ پڑھیں۔ پھر ڈائیکاٹمی، دفتر میں رہتے ہوئے لوگ ظہر کی اذان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پہلی 4 سنت موقدہ بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی ساتھ پڑھتے ہیں امام صاحب کے، نفل پڑھ کے واپس آتے ہیں آدھا گھنٹہ لگا کے، گھر میں مہمان آئے تو 4 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اللہ کو نیت پہنچتی۔ آسان ترین اصول یہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس اس طرح کے معاملے میں کوئی بھی کانفلکٹنگ اوپینینز آ جائیں، کانفلکٹنگ پوائنٹ آف ویو آ جائیں، آپ ایک سٹیپ پیچھے لیں، اپنی کامن سینس، اپنا ٹوٹل علم ڈالیں، اور جس میں آپ کو سہولت نظر آئے وہ کر لیں۔ زیادہ کنفیوژن بڑھے کسی سے پوچھ لیں، آپ نے جو سہولت اپنے لیے پیدا کی تھی، اگر صاحب علم اس کے برخلاف بتائے، اللہ سے معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، سب معاف ہے۔ ویسا ہی بتائے، اللہ کا شکر ادا کریں اور چلتے رہیں۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے میں سہولت میسر نہیں کریں گے، پھر آپ اللہ کی عبادت کریں گے نہیں ویسے جیسے اس کو چاہیے۔ اس کو آپ کے اٹھک بیٹھک، مال، جانور نہیں چاہیے، آپ کی پرائورٹائزیشن ود دا فری ول چاہیے، کہ آپ کہیں کہ تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور میں اپنی باقی گوناگوں مصروفیات میں سے ٹائم علیحدہ نکال کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تجھے پتا ہے کہ وہ گوناگوں مصروفیات کیا ہیں، وہ بھی میری ذمہ داریاں ہیں، کچھ وہ بھی میں نے پوری کرنی ہیں، ان کے پورے کرنے میں بھی تو خوش ہوتا ہے، دفتر کا کوئی کام ہے، کسی کی تیمارداری ہے، بچے کو اسکول سے لانا ہے، تو میں اتنا وقت تجھے ضرور دوں گا کہ تیرے فرائض پورے ہو جائیں، اتنا وقت تو مجھے دے دے کہ میں اپنی سنتیں پوری کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔